آپ کو بعض جنتریوں میں بھی اور اسلامک کیلنڈر میں بھی ملے گا کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے جو دن ختم ہوا 24 رجب وہ فتح خیبر کا دن. تو یہ ساری مناسبتیں میرے لیے تو 2 گھنٹے کی تقریر میں بھی جمع کرنا مشکل ہے، کہاں 30 منٹ کی تقریر. تو آپ اس میں صرف ایک بات ذہن میں رکھتے ہو، فتح خیبر کے حوالے سے جو جملہ مجھے کہنا ہے وہ پہلے کہہ دوں کہ جب مولائے متقیان کو مرحب کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تو ایک جملہ اللہ کے رسول نے کہا، اگرچہ یہ پہلے سے اعلان کر چکے ہیں کہ حتی یفتح اللہ بین یدی، علی کے دونوں ہاتھوں پہ اللہ کامیابی دے گا، دونوں ہاتھوں پر، کہ ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، دوسرے ہاتھ میں مرحب کا کٹا ہوا سر ہوگا. یہ اللہ کے رسول پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں. اس کے باوجود جس وقت میرا مولا علم لے کے چلا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، مرحب کے سامنے جاتے ہی تلوار نہ چلانا، پہلے اسے تبلیغ کرنا، پہلے اسے ہدایت کا راستہ دکھانا. ہو سکتا ہے کہ وہ راہ ہدایت پر آ جائے. اگر ایک انسان تمہاری وجہ سے راہ ہدایت پر آئے تو یہ دنیا اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ بہتر. تو فتح خیبر کا اصل پیغام مرحب کا سر کاٹنا بات کا مرحلہ ہے، پہلے یہ کہ ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے. تو وہ تو ویسے ہی میری ساری زندگی کا ایک موضوع. تو ایک تو مناسبت مجھے ذہن میں یہ رکھنا ہے. دوسرا، خواجہ نصیر الدین طوسی کا ایک جملہ نقل کر کے براہ راست میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں. خواجہ نصیر الدین طوسی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پوری شیعہ تاریخ ائمہ کے بعد سب سے زیادہ جس شخص نے مذہب اہل بیت کو پھیلایا اور سب سے زیادہ تبلیغ اور سب سے زیادہ گمراہ لوگوں کو راہ حق پر لے کر آئے، وہ خواجہ نصیر الدین طوسی. اچھا، اب یہ جملہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں. طوس ایران کا ایک شہر، آپ میں سے ہر ایک کو معلوم، وہاں رہنے والا ہر شخص طوسی کہلاتا. تو ہماری تاریخ میں علماء اور مجتہدین میں بھی بہت طوسی گزرے. میں جن خواجہ نصیر الدین طوسی کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس واقعے سے بھی اب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون. یہ کہ یہ کاظمین میں رہتے. ان کے قبر آج بھی کاظمین میں 7ویں امام کے روضے کے اس طرف ہے جو اب خواتین کے سیکشن میں چلی گئی. پہلے مرد اور عورتیں دونوں شیخ مفید کی قبر کی بھی زیارت کرتے تھے. جو آپ میں سے جو جا چکے ہیں کاظمین، ان کی تو آنکھوں کے سامنے وہ تصویر اور منظر آ رہا ہوگا. خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ، زیارات چہاردہ معصومین اور کاظمین کی ان زیارات سے مشرف کرے. اب جب سے زری کے 2 حصے کر دیے گئے تو شیخ مفید کی قبر کی زیارت خواتین نہیں کر سکتی اور خواجہ نصیر الدین طوسی کی قبر کی زیارت مرد نہیں کر سکتے. وہ خواجہ نصیر الدین طوسی کاظمین میں انتقال ہوا اور مرنے سے کچھ پہلے ایک جملہ کہا کہ کربلا اتنا قریب ہے اور نجف علیہ السلام کا قبرستان اتنا قریب ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہ وصیت کروں کہ میری موت کے بعد مجھے نجف میں یا کربلا میں دفن کیا جائے. لیکن پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا گھر کے سامنے ہی 7ویں امام کا روضہ. کہا لیکن مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی کہ ان کے شہر میں انتقال کروں اور ان کو چھوڑ کے، چاہے ان کے بزرگوں کے پاس صحیح، لیکن ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں. تو میری وصیت یہی ہے کہ مجھے یہیں پہ دفن کرنا. آج کی رات ایک امام معصوم کی شہادت کی رات، اور مجھے خود شرم و حیا آتی ہے کہ میں اس رات کو اگر امام معصوم کا ذکر نہ کروں. اور کون امام معصوم؟ آج کی رات کون امام معصوم؟ وہ امام معصوم. بہت احتیاط سے اور ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ پوری سیرت معصومین 2014 میلبرن شہر سب سے زیادہ جس کی سیرت ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی وہ یہی امام معصوم ہے. سب سے زیادہ جس کی سیرت کو میلبرن میں سمجھنا. میلبرن سے میری مراد میلبرن ہو کہ سڈنی ہو کہ نیو یارک ہو کہ واشنگٹن ہو کہ ٹوکیو ہو کہ ٹورنٹو، جو نام نہاد مغربی دنیا کہلاتی ہے، یہاں سب سے زیادہ جس کی سیرت کی ضرورت اور اہمیت ہے وہ ہمارے 7ویں امام ہیں. اور کیوں؟ اس کا جواب ایک چھوٹی سی تمہید کے بعد آئے گا، اور وہ تمہید سورہ مائدہ کی اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا کہ جس آیت کو آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی
اس آیت کے ذریعے پروردگار نے پیغام کیا دیا؟ اچھا میرا طریقہ کار یہ ہے کہ نہ میں عالم ہوں، نہ میں خطیب ہوں، نہ میں ذاکر ہوں۔ تب یہ علماء، ذاکرین اور خطبہ جہاں اپنا بیان مکمل کرتے اس کے بعد سے میرا بیان شروع ہوتا۔ ان کا بیان یہ ہے کہ گمراہ کو راہ حق پر لے کر آؤ، کافر کو مسلمان بناؤ، مسلمان کو مومن بناؤ۔ یہ علماء، خطبہ اور ذاکرین کی ذمہ داری، اور وہ اس کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن جب ایک صاحب ایمان بن گئے، اس کے بعد سے ذرا سا میں اپنا کام شروع کرتا ہوں کہ 12 امام کو مانا، پنجتن کو مانا، 14 معصومین کو مانا، تو اب کیا کرنا؟ تو یہ آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم میں بات وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں آپ ساری زندگی اور سارا سال علماء سے بیان سنتے۔ رضیت لکم الاسلام دین، اللہ نے اعلان کیا یہ آج سے اسلام میرے اللہ کہہ رہا ہے رضیت، میں راضی ہوں، میں پسندیدہ قرار دے رہا ہوں لکم الاسلام دین، اس اسلام کو تمہارے 18 ذوالحجہ غدیر کا دن اعلان ولایت، اور وہاں سے یہ اسلام پسندیدہ دین قرار پایا۔ جس اسلام میں غدیر نہ ہو وہ اسلام تو ہوگا لیکن ناپسندیدہ اسلام، یہ اعلان تو آپ کو معلوم۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ مسجد سہلہ، جب آپ اس رات کو نماز جماعت پڑھیں جس رات کو امام اس مسجد میں آتے تو آپ دیکھیں گے کہ امام جماعت جو خود ایک مرجع کے وکیل ہمیشہ اس سورے کی تلاوت یا مغرب میں یا عشاء میں کریں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تم دیکھو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ شامل ہو رہے ہیں۔ اب دین خدا عربوں اور ساری دنیا میں ایک پسندیدہ دین قرار پا رہا، لیکن یہی دین خدا جو غدیر کے میدان میں پسندیدہ دین قرار پایا 22 سال پہلے، اسی مکے اور مدینے میں اس دین خدا کی کیا حیثیت ہے؟ میزان الحکمہ اس روایت کو نقل کیا گیا، کان الاسلام غریبا، دیکھیں رضیت لکم الاسلام دین، اسلام پسندیدہ دین، یہ ذہن میں رکھیے۔ لیکن پسندیدہ دین بننے سے پہلے اس اسلام کی کیا حالت ہے؟ کان الاسلام غریبا، یا ایک حدیث میں بدأ الاسلام غریبا وسیکون غریبا، یا وسیعود غریبا، جب اسلام شروع ہوا، بدأ ابتدا، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، اسلام غریب تھا، اور عنقریب یہ اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا جملہ حدیث میں جو بہت اہم پیغام، بدأ الاسلام غریبا یا کان الاسلام غریبا، اسلام غریب تھا، یہ اللہ کا رسول کہہ رہا۔ غدیر خم کے اس مجمع کو دیکھ کر یا مدینہ منورہ میں افواجا، جو گروہ در گروہ لوگ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کہ آج اسلام اتنا پسندیدہ ہے، جب آغاز ہوا تو غریب تھا، غریب غریب غریب۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ عربی میں غریب نہیں ہے، وہ مسکین و فقیر ہے۔ غریب عربی میں کہتے ہیں مسافر۔ کسی علاقے میں نیا آدمی، اجنبی آدمی پہنچ جائے، غریب الغربا اسی کے وارث کا لقب ہے کہ جس کی شہادت آج رات ہے۔ غریب مسافر، غریب اجنبی، غریب ایک ایسا آدمی جو ایسے علاقے میں گیا جہاں نہ کوئی اس کی زبان سمجھنے والا، نہ کوئی اس کے طور طریقے سمجھنے والا، اس کا لباس ان کے لباس سے مختلف، یہ اسے دیکھ کے حیران ہوگا اور وہ اسے دیکھ کے مذاق اڑائیں۔ غریب جس کے کھانے پینے کا طریقہ الگ، وہ ان کے کھانے کو دیکھ کے حیران کہ کیا چوہے اور چھپکلی اور مینڈک بھی کھائے جا سکتے، اور وہ اس کے کھانے کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں۔ غریب، آج کل ایک لفظ آ گیا ہے انگریزی میں ایلینز،
اگر آ جائے کسی آؤٹر گلیکسی کا کوئی انسان، ہم اسے دیکھ کے حیران ہوں گے، بھئی ہم تو منہ سے کھاتے ہیں، وہ ناک سے کھا رہا، مثلا ہم پیروں سے چلتے ہیں، وہ سر کے بل چل رہا، مثلا. تو غریب کہتے ہیں کسی علاقے میں پہنچنے والا ایسا انسان جو نہ وہاں کی زبان سمجھے نہ وہاں کے لوگ اس کی زبان، جو نہ وہاں کے طور طریقے سمجھے نہ وہاں کے لوگ اس کے طور طریقے، اور یہ اکیلا وہ پورا ملک ہے. تو یہ بیچارہ تو خالی انہیں دیکھ کے خاموش ہے، وہ مذاق اڑائے گا، وہ تالیاں پیٹے گا، اسے کہتے ہیں غریب. پیغمبر نے فرمایا جب اسلام آیا تو اسلام کی یہی حالت ہے. ہر حکم اسلامی لوگوں کو عجیب لگ رہا تھا. ہر حکم اسلامی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری عقل سے باہر ہے. ہر حکم اسلامی لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع دے رہا تھا. کوئی حیرت سے کہتا تھا کیا شراب بھی حرام کی جا سکتی؟ کوئی حیرت کے ساتھ کہتا تھا کہ کیا سور کا گوشت بھی ممنوع ہو سکتا؟ کوئی حیرت کے ساتھ کہتا تھا کہ کیا والدین کا بھی احترام کرنا؟ یہ ہے غریب. اسلام کا ہر حکم لوگوں کو غریب لگ رہا، مگر اللہ کا رسول جو اگلا جملہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب یہی اسلام دوبارہ غریب بن جائے گا. اسلام کے واجبات سمجھ میں نہیں آئیں گے، اسلام کے حرام سمجھ میں نہیں آئیں گے. لوگ حیرت کے ساتھ کہیں گے کہ کیا 21 سینچری میں یہ ممکن ہے کہ عورت سے حجاب کروایا جائے؟ کیا آج کی دنیا میں یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ مثلا یہ میوزک اور ڈسکو اور ڈانس یہ غلط ہے؟ کیا آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ یہ اعلان کیا جائے کہ مکس گیدرنگ میں شرکت حرام ہی حرام ہے؟ کیا آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ انٹرنیٹ کی چیٹنگ اور فیس بک کا بغیر کنٹرول کا استعمال گناہ کبیرہ ہے؟ ہر چیز عجیب لگے گی، ہر چیز نہیں لگے گی. وہی حالت ہوگی کہ جیسے آؤٹر گلیکسی کا آدمی اگر ہمارے درمیان آ جائے، نہ ہمیں اس کے طریقے سمجھ میں آئے نہ اسے ہمارے طریقے سمجھ میں آئے، تو اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ آخری زمانے اسلام کی یہی حالت ہوگی. مگر آئیے مولانا ابھی تشریف لائیے، آپ جگہ دیجیے مولانا کو. درود اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج بھی اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے رسول تو اتنا کہہ کے رہ گئے. ایک جملہ میں اپنی جانب سے حدیث کی تفسیر میں بڑھا دوں، حدیث میں نہیں، حدیث کی تفسیر. وہ فرق یہ ہے کہ پہلے اسلام غریب تھا، حرام سمجھ میں نہیں آ رہے، واجبات سمجھ میں نہیں آ رہے. مگر دیکھیں ایک مثال تو قرآن نے سورہ آراف میں کوٹ کی. قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ مثالیں دے، مگر ایک مثال ذرا اندازہ کریں کہ کتنا شروع میں اسلام کتنا غریب تھا. کہ عرب کے لوگوں کا ایک طریقہ تھا اور اس طریقے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن چونکہ یہ میرا بہت ہی اسپیشلائزیشن کا ٹاپک ہے تو میں ادھر جا نہیں رہا ہوں، ورنہ آدھا گھنٹہ تو اس کے بیان میں ہوگا. یعنی حج عرب کے لوگوں کا طریقہ، حج کرتے تھے لباس اتار کر، بغیر لباس کے، برہنہ، نیکڈ، اڑیا. اور اس کے لیے بھی دو بہت اہم وجوہات. نمبر ایک، اللہ کے سامنے اسی حالت میں جانا ہے جس حالت میں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا. نمبر دو، کپڑے اگر پہنے ہوئے ہو سکتا ہے اس میں کہیں سے کوئی حرام آ گیا. سب سے بہتر یہ ہے کہ اس چکر جھنجٹ میں پڑو نہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. بالکل ایسی حالت میں جاؤ کہ جسم پر دور دور تک کوئی نجاست و حرام نہ رہے. ہر گناہ کرنے والا اپنے گناہ کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا ہی لیتا. چنانچہ عرب کے لوگوں کا یہ طریقہ جو ذرا سی غیرت بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے دین کو چھوڑ. لیکن اس حالت میں جب یہ بتایا گیا کہ عورت کا ایک بال نظر نہیں آنا چاہیے
کہ سر سے پیر تک مرد اور عورت برہنہ جا رہے ہیں، ایک بال نظر، تو یہ عجیب لگتا، جیسے آج بھی کتنا عجیب لگتا جب یہ خواتین سے کہا جاتا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کی کلائی ظاہر ہو گئی تو آپ کی نماز غلط ہو۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، مولوی قبول کرنے والا نہیں ہے، مجتہد قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ہم جانے، اللہ جانے، آپ کون ہیں بیچ میں بولنے والے؟ لیکن اس وقت بھی اسلام غریب، آج بھی غریب، لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اس وقت اسلام غریب تھا ابو جہل کے پاس، ابو لہب کے پاس، ولید کے پاس، عتبہ کے پاس، شیبہ کے پاس۔ آج اسلام غریب ہے غلامان محمد کے پاس، کنیزان زہرا کے پاس، سید اصلی کے پاس، مومن کے پاس۔ آج اس کو اسلام عجیب لگ رہا ہے۔ ابو جہل کو اسلام اگر عجیب لگے تو سمجھ میں آتا، ابو لہب کو اسلام عجیب لگے تو سمجھ میں آتا ہے، کنیز سیدہ کو بھی اسلام عجیب لگے، غلام علی کو بھی اسلام عجیب لگے، معصومین کے خدمت گزار کو بھی اسلام عجیب لگے، یہ فرق ہوا۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہاں آخری ایک جملہ کہہ دیا، اور وہ یہ کہ اسلام تو سیعود و غریبا یا سیکون و غریبا، دوبارہ غریب بن جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری زمانے جب اسلام غریب بن گیا تو اسلام پر عمل کرنے والے ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ جب اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تو اسلام پہ عمل کرنے والوں کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ اب اللہ کا رسول کیا کہتا؟ آخری جملہ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، مجدہ ہو، بشارت ہو، اچھی خبر ہو، جنت ملے گی، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو معاشرے میں غریب بنا کے رکھ دیے جان، جن کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ واجبات پہ عمل کر رہے ہیں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا صرف اس لیے کہ یہ حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ پیغمبر نے انہیں بشارت دی، لفظ توبہ استعمال کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہی اللہ کو خوش و راضی کرنے والے ہیں جو اس ماحول میں دین پہ عمل کر رہے ہیں جب اسلام غریب وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ اور یہاں پہ ایک بات، دو واقعات میرے ذہن میں ہیں، ایک تاریخ اسلام کا واقعہ اور ایک ہمارے بہت بڑے عالم کا واقعہ۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دونوں واقعات پڑھوں، چلیں یہ عالم کا واقعہ پڑھ دوں، چھوٹا سا ہے، سمجھ میں آ جائے۔ آج سے 30 سال پہلے 1984 ایسٹ افریقہ میں ایک ملک ہے تنزانیہ، اس کا اس وقت کا کیپٹل تھا دارالسلام۔ جب میں وہاں مجلس پڑھنے گیا تو اسلامی جمہوریہ ایران کے ایمبیسیڈر یا سفیر آغا لواسانی تھے، ایک عالم حوزہ علمیہ نجف کے پڑھے ہوئے، اور یہ لواسانی خاندان ایران و عراق کا ایک بہت ہی مشہور خاندان تھا اور ہے۔ علماء کی کثرت تھی اس خاندان، بلکہ اسی زمانے میں آیت اللہ خوئی مرحوم کے وکیل جو مدینے میں تھے ان کا نام بھی احمد لواسانی۔ تو ابھی آغا لواسانی نماز جماعت پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، ادھر ایمبیسیڈر شام کو مسجد میں امام جماعت۔ چھوٹا سا واقعہ انہوں نے اپنے دادا کا سنایا، بہت ہی مختصر۔ تاریخ اسلام کا واقعہ ذرا لمبا ہے، جنگ احد کا، بات مختصر رکھنا۔ یہ فتح خیبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہدایت، نصیحت، تبلیغ کی ذمہ داری۔ ایک بات انہوں نے کہا کہ میرے دادا کربلا کے بہت بڑے عالم تھے، اب میں تو خیر جانتا ہوں کہ یہ خاندان لواسانی کتنا مشہور اور کتنا پرانا خاندان ہے علماء۔ کہا کہ ایک مرتبہ ان سے اور ان کے ایک دوست سے، دونوں عالم تھے، ایک معاہدہ ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ غدیر کے موقع پہ ایک دوسرے کے بھائی بنتے، جو غدیری بھائی کہلاتے، سیغہ پڑھ کے بھائی بنا جاتا۔ غدیری بھائی تھے ان کے، خود بھی بہت بڑے عالم۔ ایک بات طے پا گئی کہ ہم میں سے جو پہلے مرے گا وہ بعد والے کو جو زندہ ہوگا یہ بتائے گا کہ مرنے کے بعد اس پہ کیا گزری۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے پاس، پوری کتاب ہے ان واقعات پر کہ جو اس طرح کی بات ہوئی اور پہلے مرنے والے نے بعد والے کو آگے بتایا۔ اب آغا لواسانی فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا انتقال پہلے ہو گئے، تو ان کے دوست ان کا غم کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ لیکن انتظار کر رہے ہیں
کہ وعدہ پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، روح آزاد نہیں ہے، حکم خدا کے تابع اور پابند، اگر اللہ نے اجازت نہ دی تو۔ لیکن چند دنوں بعد دیکھا کہ واقعا وہ آگئے خواب میں۔ بہت مختصر کر رہا ہوں واقعے کو، کیونکہ اصل موضوع تو آپ کا شروع نہیں، تو خواب میں آگئے۔ اب دریافت کیا کہ بھائی مرنے کے بعد کیا گزری، بہت جلدی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک جگہ ہے، اگر آپ آ سکیں جگہ دے دیجیے گا ڈاکٹر یہ گاڑی کا نمبر ہے YS1538، یہ ون ہے کیا YSI 538 جن کی یہ گاڑی ہے، گزارش یہ ہے کہ جلدی سے اسے موو کر لیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اب علماء کی بات ہو رہی ہے، سارا زندہ جو تھا وہ سب دریافت کر رہے ہیں، لیکن پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ مرنے کے بعد اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اب اللہ عادل، چنانچہ جس نے پوری زندگی دین کی خدمت کی ہے اسے اجر ملتا ہے بغیر حساب۔ ہم تو ہر ایک کو گن کے دیتے ہیں، اللہ بغیر حساب دیتا، بتایا کہ یہ ملا دنیا کی جنت کی ساری نعمتیں۔ دریافت کے ایک سوال ایسا کیا جو ہم اپنے مرنے والے سے نہیں پوچھیں گے۔ بھئی ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو محل مل گیا، اور اسے کوثر مل گئی، اور اسے جنت مل گئی، اور اسے حوریں مل گئی، اور اسے یہ مل گیا، اتنا ہی کافی۔ خواب دیکھنے والا چونکہ خود عالم ہے، کہا یہ بتائیے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی دکھ یا غم ہوا؟ احساس محرومی جسے کہتے ہیں، یہ احساس کہ کاش یہ بھی مل جاتا۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ ہاں، صرف ایک مجھے احساس رہا کہ میں نے زندگی بھر دین کی خدمت کی، لوگوں نے میری بات سنی، عمل کیا، کچھ نے عمل نہیں کیا، کچھ نے بات ہی نہیں سنی، لیکن بہرحال عمل کرے کہ نہ کرے کسی نے میرا مذاق نہیں اڑایا، کسی نے میری توہین نہیں کی۔ اب 100 سال پہلے علماء کا ویسے ہی احترام تھا، اور چاہے لوگ ان کی بات مانیں کہ نہ مانیں، منہ در منہ تو گستاخی نہیں کرتے تھے، یہ تو آج کا تحفہ۔ چنانچہ جس کو میری بات نہیں بھی ماننا ہے، بات سنی، اور یہ میں علماء کی بات کیا کروں، بزرگوں سے پوچھئے گا کہ پہلے ایک محلے کا بچہ پورے محلے کی ملکیت تھا، ہر بزرگ کو اختیار تھا کہ جہاں کسی بچے کو ایسی کوئی حرکت کرتے دیکھے تو تھپڑ لگا کے کان سے پکڑ کے گھر پہنچ جائے گا، باپ شکریہ ادا کرے گا۔ تو خیر، اب وہ ساری پرانی باتیں دہرانا، آپ کہیں کہ جتنے پرانے مولانا اتنی پرانی بات کر رہے ہیں، تو بہت ہی مختصر خلاصہ یہ کہ بس ایک کمی کا احساس ہوتا کہ کاش کبھی میں دین خدا کی خدمت کر رہا ہوتا اور کوئی مجھ سے گستاخی کرتا، کوئی بدتمیزی کرتا، کوئی میرے چہرے پہ تھوک دیتا، جو عرب دنیا کا ایک عام رواج ہے کہ کسی کی توہین کرنا چاہے تو چہرے پہ تھوک دیتے ہیں، کوئی برا بھلا کہتا، کوئی مجھے گالی دیتا، کوئی سب کو شتم کرتا۔ یہ تو عجیب خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں تو اگر کبھی مجبوراً اتنا اللہ کا حکم ہمارے اوپر آیا کہ تبلیغ کرنا بھی پڑے تو بہت ڈرتے تبلیغ کرتے ہیں کہ کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے، تعلقات نہ ختم ہو جائے، یہ برا نہ کہہ دے، یہ توہین نہ کر دے، اسی عمل کرنا ہے نہ کرنا ہے، ہماری بات خالی سن لے۔ اور وہاں اتنا بڑا عالم کہہ رہا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کاش کبھی میں دین خدا کی خدمت کر رہا ہوتا اور کوئی میری توہین کر دیتا، کوئی مجھے برا بھلا کہتا، کوئی میرے چہرے پہ تھوک دیتا، حیران ہوگا۔ جو زندہ عالم ہے حیران ہو کے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ خیال کیوں آیا؟ کہا یہ خیال اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا جب کوئی آدمی دوسری دنیا میں جاتا ہے تو جو اس نے اس دنیا میں اللہ کی خدمت کی ہے اس کے اعتبار سے اس کو صلہ ملتا ہے، مگر اللہ عادل ہے، چھوٹی خدمت کی بہت ملے گا لیکن بڑی خدمت کرنے والے کے مقابلے میں بہرحال کم ملے گا۔ تو میں نے دیکھا کوئی راہ خدا میں مال دیتا ہے اس کو مال کا ایک صلہ ملتا ہے، کوئی وقت دیتا
آج وقت زیادہ قیمتی ہے، پیسے اتنے قیمتی نہیں ہیں، ڈونیشن دینے والے بہت مل جائیں گے لیکن سینٹر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ کوئی وقت دیتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، کوئی راہ خدا میں اپنی جان دیتا ہے اسے اس کا اجر ملتا ہے، کوئی راہ خدا میں اپنی اولاد دیتا ہے اسے اس کا اجر ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ آخرت میں جو عزت ملتی ہے، مولانا تشریف لائے درود پہ محمد سب سے زیادہ جو اجر ملتا ہے اسے ملتا ہے جس نے راہ خدا میں اپنی عزت قربان کی ہو، جس نے راہ خدا میں اپنا اسٹیٹس قربان کیا ہو، جس نے یہ خیال نہ کیا ہو میری توہین ہو رہی ہے، میری بے عزتی ہو رہی نہیں، مجھے حکم خدا پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آب مجھے معاف، یہ مطلب نہیں ہے کہ انداز غلط رکھیں، نہیں، لیکن کتنا ہی اچھا انداز کیوں نہ ہو، اگر راہ خدا میں ہماری عزت ختم ہو رہی، ہمارا اسٹیٹس خطرے میں پڑ رہا، ہمارے تعلقات ٹوٹ رہے، کوئی بات نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ اس بات کا دیتا ہے۔ اور یہ وہ امتحان ہے جو بازار کوفہ و شام میں میرے آقا سجاد نے دیا۔ آقا سجاد نے کربلا میں اپنی جان قربان نہیں کی، آقا سجاد کا ایک بیٹا کربلا میں تھا، اولاد بھی قربان نہیں کی، لیکن کوفہ و شام کا امتحان اتنا بڑا امتحان بنا کہ جب پوچھا گیا مولا سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو کہا الشام، یہ وہ منزل کہ جس میں مصائب کے علاوہ پیغام میں لیجئے، تو بس اگر اس دنیا میں کوئی آپ کا مذاق اڑاتا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، مبارک ہیں وہ لوگ، جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو معاشرے میں غریب بنا کے پھینک دیے گئے ہیں۔ آپ منع کریں، اپنی بہن سے کہہ دیں کہ تمہارے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی میں نہیں آ رہا ہوں تو کہ مکس گیدرنگ ہے، ناراضگی ہوگی کہ نہیں، برا بھلا کہا جائے گا کہ نہیں، خاندان کے سارے لوگ الٹا آپ ہی کو بے وقوف بنائیں گے کہ نہیں، کوئی اسلام کا بھی ساتھ جوڑ دے گا، بھئی صلہ رحمی تو واجب ہے، آپ صلہ رحمی کریں، حتیٰ والدین تک کیوں نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے مار والی کیفیت نہ ہو کہ خود آپ اپنا انداز غلط کریں، لیکن کتنا ہی اچھا انداز رکھیں۔ جب معاشرہ ایسا کہ واجبات کا مذاق اڑانا، جب معاشرہ ایسا ہے کہ نماز اور روزے جیسے اہم واجبات کا مذاق اڑانا، اور حرام، ذرا سا حرام کے خلاف کچھ بولے آپ عمل کرنے جائیں، تو کہا پیغمبر نے کہا گھبراؤ نہیں، تم سب سے خوش قسمت ہو۔ اپنے ذاتی مسئلے کی وجہ سے اگر لوگ تم سے تعلقات توڑ لیں تو پریشان ہونا، اور اگر خدا کی وجہ سے، اگر دین خدا کی وجہ سے، اور یہی وہ عظیم منزل ہے جہاں پہ ہمیں اپنا 7واں امام رسالت میں نظر آ رہا ہے کہ 7ویں امام نے جو 14 سال قید میں گزاری، اور جس انداز سے امام کو قید میں رکھا گیا، لیکن ابھی تک جو بات میں نے کہی وہ سیرت امام کی روشنی میں تھی، اب براہ راست سیرت امام، لیکن یہاں پہ ایک بات عرض کرنا بہت ضروری، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کیا تھا، خالی ہمیں پیغام نہیں دے رہے، پہلے خود عمل کرتے، خود زیادہ عمل کرتے تو ہم سے ذرا سا مطالبہ کرتے۔ یہ اہل بیت کا عجیب طریقہ کار ہے کہ خود 100 میں 100 پہ عمل کریں گے تو ہم سے 30% مانگیں گے یا اس سے بھی کم، لیکن 7ویں امام کی سیرت کا بہت اہم ہے کہ یہ پیغام جو دینا کہ اگر معاشرہ، اگر سماج، اگر کمیونٹی، اگر سوسائٹی، اگر دنیا تمہارا مذاق اڑا، تمہیں کاٹ کے پھینک دے، صرف اسلام پہ عمل کی وجہ سے اپنے میں سے نکال دے، گھبرانا نہیں، دین خدا تم سے سب سے پہلا مطالبہ یہی کر رہا۔ غریب ہو جاتے ہو، کوئی غریب سے مطلب وہ غربت جو میں شروع مجلس میں سمجھا چکا ہوں، گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی سے مجھے یہ وارننگ دے رہی ہے کہ بس اب ممبر سے اترنے کا وقت ہے، لیکن یہ 2-3 باتیں بہت چھوٹی سی بیان کرنا، کسی نے جاتا اس طرح سے ماننے والوں تیار کر رہے ہیں اس منزل کے، کسی نے جاتا ہمارے 7ویں امام سے سوال کیا کہ مولا میں مسافر اور حالت سفر میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، یعنی ایک تاجر ہوں، تجارت کے لیے سفر مجھے بہت اختیار کرنا ہوتا، جب بھی مولا میں کسی نئے شہر میں جاتا ہوں تو میرا دل چاہتا کہ وہاں جا کے جو تجارت تو ہے وہ تو اپنی جگہ، پھر کچھ اپنے ہم عقیدہ، اپنے مومن بھائی، ان سے بھی ملاقات ہو جائے، لیکن زمانہ ہے ہارون رشید کا، یہ اتنا بدترین دشمن اہل بیت تھا،
اور اس طرح اس نے سادات کرام کا خون بہایا کہ وہ جو ایک بہت مشہور روایت بھی ہے، اور مشہد مقدس کے قریب وہ اب تک کنواں بھی موجود ہے، حمید ابن قحطبہ کی، کہ 60 سادات کرام کو اس نے ایک لمحے میں شہید کرا کے کہا نہ غسل دینا نہ کفن دینا، یہ کنواں جو ہے نا اسی میں ان کی میتیں ڈال کے اوپر سے کنویں کو بند کر دو۔ یہ تو خالی ایک واقعہ ہے۔ بعض تاریخوں میں ایک عجیب جملہ لکھا کہ اس وقت سادات کرام کے بدن سے خوشبو آتی تھی، جو اللہ کے رسول بار بار اپنی بیٹی زہرا کے بدن کو سونگتے، وہ ماں کی خصوصیت اولاد میں منتقل ہوئی، جس کی وجہ سے عام مومنین، جس سے ہم لوگ پاکستان میں کہتے ہیں امتی، عام کلمہ وہ تو تقیہ کر کے اپنے آپ کو چھپا گئے۔ سادات کو جو اللہ نے شہزادی کی اولاد ہونے کی بنا پہ یہ شرف و فضیلت دیا، وہ کیسے اپنے آپ کو چھپا؟ باقاعدہ امام نے دعا مانگی تھی، پروردگارا اس وقت یہ تحفہ ان سے واپس لے، زمانے کا امام آ جائے تو دوبارہ یہ تحفہ سادات کرام کو ملے گا۔ لیکن یہ بات ذرا سی پھیل رہی ہے، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، تو اس کثرت کے ساتھ اس نے شیعان اہل بیت کا قتل عام کی، انہیں شہید کی، کہ جب وہ تقیہ میں چلے گئے تو سادات کرام، اور یہ اتنا مشہور تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا جملہ پاکستان سے اگر کسی کا تعلق ہے تو اس کے لیے، پاکستان میں ایک بہت ہی مشہور امام زادے ہیں سہبند، لال شہباز قلندر، یہ بیٹے ہیں ان ابراہیم کے جن کی زری آج بھی کربلا میں آقا حسین کی زری کے پیچھے، جو ابراہیم مجاب کہلاتے، ان کے بیٹے ہیں لال شہباز قلندر۔ تو جب یہ تبلیغ کر رہے تھے تو تبلیغ بیٹے یا پوتے جب تبلیغ کرتے کرتے مثلا بخارا میں پہنچے، تو تاریخ کا فقرہ بخارا بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں مسلمانوں کا، تو بخارا کے حاکم نے انہیں گرفتار کیا، تو یہ لال شہباز قلندر اب یہ سندھ آ رہے ہیں، راستے میں بخارا میں پہنچے تو حاکم نے ان سے پوچھا تم کون؟ کام سید اولاد فاطمہ۔ حاکم نے کہا کہ اب تمہیں جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی۔ گھبرا کے انہوں نے پوچھا کیا جھوٹ؟ کہا سید آج دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، ہارون رشید نے سارے سادات کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی ہارون نے اتنی کثرت کے ساتھ اولاد فاطمہ کو شہید کرایا کہ دور دراز تک کے شہروں میں مشہور تھا کہ اس کائنات میں خود سید نہیں رہا۔ تو وہ تو خیر ہمیں پتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ کا وعدہ ہے، ہارون جیسے سینکڑوں آ جائیں کیا فرق پڑے گا، لیکن میں بات کر رہا ہوں اتنا مشہور وہ ہارون۔ تو اب یہ تاجر، آپ نہ سمجھے میں موضوع سے ہٹا ہوں، تاجر تجارت کرنے والا، اس تاریخی بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کے روایت کو مکمل سنیے۔ مولا جب بھی کسی نئے شہر میں جاتا ہوں، اچھا یہ پرانا زمانہ، کیا مطلب اس جملے کا؟ ٹی وی ہے نہیں، ریڈیو بھی نہیں، موبائل بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، اسمارٹ فون بھی نہیں ہے، فیس بک بھی نہیں۔ بچے کہتے ہیں پھر ہم کیوں تھے اس وقت؟ نہیں، بہرحال اس کے بغیر زندگی گزارنا ہے۔ مولا جب شام کو گھر میں آتا ہوں، دل چاہتا ہے کوئی اپنا ہم عقیدہ، کوئی مومن مل جائے، بیٹھے ہیں باتیں کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ ہارون رشید کا، منہ سے بھاپ نہیں نکال سکتے نئے شہر میں کہ بھائی یہاں کوئی شیعہ ہے کہ نہیں، کوئی محب اہل بیت ہے کہ نہیں، کوئی پنجتنی ہے کہ نہیں، کوئی مولائی ہے کہ نہیں، کوئی غدیری ہے کہ نہیں، پوچھ ہی نہیں سکتے۔ تقیہ بھی امام نے واجب کر دیا۔ تو مولا میرے اس مسئلے کا کوئی حل بتائیے۔ یہ اصول کافی والیوم 2 کی روایت پڑھ رہا ہوں، امام معصوم نے اس کے اتنے بڑے مسئلے، وہ کسی ایک شہر میں نہیں جاتا، شہروں جاتا۔ مولانا نے کہا اس کا بہت ہی آسان طریقہ، اور وہ یہ کہ جس شہر میں جا اگر وہاں 1 لاکھ کی بھی آبادی، اس زمانے کا 1 لاکھ ایسے آج کا 1 کروڑ یعنی 10 ملین، کہا کہ اگر 1 لاکھ کی بھی آبادی لوگوں سے پوچھنا شروع کر دے شہر کا سب سے نیک، مقدس، متقی، عبادت گزار، لوگوں کی مدد کرنے والا کون؟ ایک نام تو نہیں آئے گا نا، لیکن اکثریت جس کا نام لے اس کے پاس چلے گا۔
اور اس سے باتوں میں اندازہ کر لے. دیکھیں ایک آدمی کو چیک کرنا آسان، پورے شہر کو کیسے چیک کرے؟ اس سے باتوں میں اندازہ کر لے کہ وہ ہمارا محب ہے کہ نہیں. اگر وہ ہمارا محب ہے تیرا مسئلہ حل ہو گیا، باقی سارے اسی سے پوچھ لینا. اور اگر دیکھ کہ وہ ہمارا محب نہیں تو یقین کرنا 1,00,000 کی اس آبادی میں ایک بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا شیعہ اگر 1,00,000 کے شہر میں بھی بیٹھے گا تو تقوی میں کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا، تو عبادت میں کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا، تو لوگوں کی مدد کرنے میں اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا، تو دینداری میں اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. یہ امام معصوم اپنے شیعہ کا کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑا نمازی وہاں کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا روزہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ امام معصوم اسلام غریب ہوگا طوبی للغرباء اس منزل کی جانب میں آ رہا کہ 1,00,000 کی آبادی میں تقوی اور پرہیزگاری میں ہمارے شیعہ سے آگے کوئی نہیں نکلے گا. اور پھر اس منزل ہمارے پاس ایک عجیب حدیث آتی ہے جس پر علماء میں خاصا ڈسکشن ہو چکا، اب عوام میں اس پر بحث ہوتی. یہ حدیث آپ نے شاید سنی ہو شاید نہ سنی، لیکن یقین ہے کہ آپ نے سنی ہوگی. بغداد شہر میں رات گزارنے سے منع کیا گیا کہ بغداد اس میں رات نہ گزارنا. بغداد بالکل کارمین سے ملا ہوا علاقہ، خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بہت زیادہ وقت گزر جائے گا. بغداد یہ حدیث کس کی؟ یہ حدیث ہمارے 7ویں امام کی ہے کہ بغداد میں رات نہ گزارنا. تو اب آخر کیوں؟ اچھا یہ حرام والی حدیث نہیں، ابھی آپ سنیں گے تھوڑا سا بیان تو میرے پہلے جملے کی بھی وضاحت ہوگی کہ 2014 کے میلبرن اور سڈنی اور کینیڈا اور امریکہ اور یورپ والوں کے لیے سب سے اہم سیرت 7ویں امام کی کیوں ہے. اس جملے کی وضاحت بھی ہوگی اور خود یہ حدیث بھی ذرا سی ان کے لیے واضح ہو جائے گی جنہوں نے سنا ہے سمجھ میں نہیں آتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے امام نے منع کیا کہ بغداد کی تعمیر سادات کرام کے خون سے ہو. تو بغداد ایک ایسا شہر ہے جو سیدوں کے خون سے بنا. شہید کا خون اس جگہوں کو مقدس و مبارک بنایا کرتا جہاں پہ شہداء کا خون گرے، خاص طور پر ظالم کے ظلم کے نتیجے وہاں پر رہنا باعث برکت ہوتا ہے، منع نہیں کیا جاتا. کربلا زمین ہی وہ یہ ہے کہ تابت الارض زمین پاک ہو جاتی ہے جس کے اندر یہ شہداء دفن ہوئے. تو اب وہ جو سادات میں مظالم تھے اس کی وجہ سے بغداد میں رہنے سے نہیں روکا گیا. پھر کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا 7ویں امام نے روکا، اور اس لیے روکا کہ 7ویں امام کے زمانے کا بغداد فحاشی کا مرکز تھا، بے حیائی کا مرکز تھا، گناہوں کا مرکز تھا. ہارون رشید کے زمانے میں الف لیلہ لیکن الف لیلہ وہ کہانیاں بن رہی. بغداد عروس البلاد ہے، دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر اس زمانے میں بغداد ہے، اور جہاں پہ زیادہ نعمتیں آتی ہے وہیں پہ انسان کے دل میں خدا سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، وہیں پہ بے حجابی بڑھتی، وہیں پہ آدمی ترک واجبات کرتا، وہیں پہ مذاق اڑایا جاتا نماز کا، وہیں کے اوپر حرام کام کیے جاتے. بغداد اس لیے کہ اس زمانے کا بغداد آج کا میلبرن، اس زمانے کا بغداد آج کا سڈنی، اس زمانے کا بغداد آج کا ٹورنٹو، اس زمانے کا بغداد آج کا نیو یارک ہے کہ دولت زیادہ، ہر ایک کو سہولت و آسائش مل رہی، اور جہاں سہولتیں آتی ہیں اللہ سب سے پہلے انکار کیا جاتا ہے اللہ کا، سب سے پہلے بھلایا جاتا ہے اللہ کو. بغداد ایک ایسا شہر کیونکہ اس کے اوپر میں نے بڑی ریسرچ کی اور بہت ساری حدیثیں میرے پاس آئی کہ امام بغداد کے ماحول سے صاحب ایمان اور اس کی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں. دیکھیں ہارون رشید عباسی بغداد میں رہنے کا قانون بنا دیا. بغداد میں اس کو رہنا ہے جس کے گھر میں گانے والے کچھ غلام اور کنیزیں ہر وقت. اگر کسی کے گھر میں غلام کنیزیں نہیں ہیں جو گانا گا سکتے ہیں اسے بغداد میں رہنے کی اجازت نہیں. جوا ہر گھر کے اندر شام کو جوا ہوتا تھا، اسی میں رات گزاری جاتی. بغداد میں پانی کم ہوتا تھا، شراب زیادہ ہوتی تھی. یہ پوری بغداد کی تفصیل میں بتا نہیں پا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، لیکن یہ 7ویں امام کی سیرت. اور وہ جو ایک
قرآن کی آیت بھی ہے اور انگریزی کا ایک محاورہ بھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دشمن اپنی پلاننگ کرتا ہے، اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اور انگریزی کا محاورہ God plays in mysterious ways۔ یہ بغداد کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ یہ جملہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہو، بہت جلدی ہے جملہ کہ اہل بیت کے اطہار پہ جو مظالم ہوتے ہیں، وہ مظالم ظلم کرنے والا تو اپنے لیے جہنم مول نہیں رہا، لیکن اس کے ذریعے اسلام کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا۔ بغداد شہر میں اس وقت کے حالات میں امام معصوم کا ہونا ضروری تھا، جو یہ بتائے کہ دین حقیقی کیا ہے، واجبات کی پابندی کیسے کی جا سکتی ہے، حرام سے کیسے کو بچایا جا سکتا ہے۔ اب امام اگر یہ اعلان کرتے کہ اس وقت مدینے کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی بغداد کو میری ضرورت ہے، میں بغداد جا رہا ہوں، ہارون رہنے دیتا امام کو؟ ہارون تبلیغ کرنے دیتا امام کو؟ ہارون ایک لمحے کے لیے امام کا قیام برداشت نہ کرتا، وہ قید خر کے خود بغداد میں لے کے آیا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان پہ مظالم کر کے ان کی آواز کو دبا رہا ہوں۔ اسے کیا پتا کہ بغداد میں امام ہیں تو قید خانے سے بھی امام کی سیرت بغداد کے لوگوں کو بدل رہی ہے، کیونکہ یہ پہلی مثال نہیں ہے، یہ زندان شام میں بھی یہی ہوا تھا، یزید قید کر کے لایا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ میں اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہا ہوں۔ یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں جو قید میں رہ کے بھی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے کردار سے لوگوں کو بدلا کرتے ہیں۔ وہاں 1 سال زینب و سجاد کی قید نے شام کے لوگوں کو بدل دیا، یہاں تو 14 سال 7واں امام قید خانے میں ہے، اور اب 2 سیرتیں بغداد میں چل رہی ہیں۔ ایک ہارون کا حکم، شطرنج کو اس نے اپنے خلافت کا آفیشل کھیل بنا دیا، جیسے انڈیا پاکستان میں لوگ کرکٹ کے دیوانے ہو رہے ہیں، اور کرکٹ سے پھر جوا شروع ہو رہا، جو گناہ کبیرہ میں گناہ۔ بات کو میں نے بہت پھیلا دیا، سوری، جلدی سے میں بات ختم کر کے منزل مسائل پہ آ رہا ہوں۔ تو جوا، شراب، گانے والیاں، جب آج کی سائنس نے بہت سی سہولتیں آپ کو گھر بیٹھے دے دی، لیکن اس زمانے میں ہر گھر میں ایک غلام، ایک ماسی ہوتی تھی، ایک کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی ان کا کام تھا، اور ایک کنیز رکھی جاتی تھی تاکہ ساری رات گانے گائے اور وہ گانے کا ماحول بنائے۔ امام معصوم اسی بغداد میں اس کے خلاف تبلیغ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے واقعات ہیں کہ جب امام کو کسی گھر میں منتقل کیا گیا، امام نے کہا یہاں سے نکالو مجھے، واپس قید خانے میں لے جاؤ، اس لیے کہ یہ گھر کس کے برابر گانے کی آواز آ رہی ہے، میں اس گھر میں رہنے کو تیار نہیں۔ برابر ہمارے اپنے گھروں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، ہماری تو اپنی شادیوں میں یہ آواز بلند ہو رہی ہے، ہمارے تو اپنی برتھڈے پارٹی میں ڈانس ہو رہا ہے۔ اسی میلبرن کی بات کر رہا ہوں، صاحبان ایمان کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، ایک بھی ہو تب بھی بہرحال پیغام تو پیغام ہے۔ اور وہاں امام اس گھر کے پڑوس میں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ بشور آبی یا بشر آبی، اس کے گھر سے شام کے وقت شرابیوں کے قہقہے کی آواز آ رہی ہے، امام خاص جا کے اس کا گھر کا دروازہ نوک کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ یہ حرام اور گناہ ہو رہا ہے۔ اب امام اسی قید کے عالم میں، اسی بغداد کے اندر وہ پیغام دے رہے جس کا اختتام یہ ہے۔ وقت بہت گزر گیا، میں بہت جلدی سے بات ختم کر رہا ہوں۔ جس کا اختتام یہ ہے، پیغام کا اختتام، کہ اگر اس بغداد میں رہ کر اپنا دین بچا سکتے ہو، اب قید خانے میں کوئی بھی جا کے امام کی اگر زیارت کرے، آسان نہیں، لیکن صاحب ایمان پہنچ جاتے ہیں، صاحب ایمان محب اہل بیت قید خانے پہنچ جاتے ہیں، امام کی قید کو دیکھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ چھت اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، کمرہ اتنا چھوٹا کہ آدمی پیر نہیں پھیلا سکتا۔ 10 منٹ بھی آپ اس حالت میں رہیے تو اندازہ ہوگا کوڑوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ 14 سال یہاں پہ گزارے بات، غذا اتنی معمولی کہ سارا دن کھولتا ہوا پانی اور جو کی 2 ایسی روٹیاں جس میں جو کم ہے، کنکر زیادہ۔ لیکن اب جب یہ مومن امام کی زیارت کرتا تو سمجھتا ہے کہ شاید امام وہ جملہ کہہ رہے ہوں گے جو ابھی پچھلی جمعرات کو مولانا محترم نے کہا کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ نہیں کہا، اے خدا ساری تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے ایک ایسی جگہ عطا کی ہے جہاں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ امام خالی اپنے لیے پیغام نہیں دے رہے، سنا رہے کہ ایسی جگہ جہاں دین خدا پہ عمل کر سکو، وہ قید خانہ ہو، وہ بہتر ہے میلبرن سے، وہ بہتر ہے سڈنی سے، وہ بہتر ہے ٹورنٹو سے۔ اگر وہاں دین خدا پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، سجن احب الی مما یدعوننی الیہ،
بہت تیزی سے مجھے بات اختتام کو لانا پڑ رہی ہے. حضرت یوسف نے کہا خدا بندہ یہ 14 سال کی قید مجھے بہتر ہے اس گناہ سے جس کی جانب بلایا جا رہا. یہ نص قرآنی ہے، قرآن کی آیت ہے. ساتواں امام یہی پیغام دے رہا کہ اے میلبرن اور سڈنی کی طرف آنکھیں بند کر کے دوڑ کے آنے والوں، خود تو آ رہے ہو اپنے سارے ٹبر کو، یہ میں کچھ عورتوں کی زبان بول گیا، اپنے سارے خاندان کو لے کے آ رہے ہو، مگر پہلے سوچو کہ واقعاً خود بھی آنا ہے کہ نہیں، لوگوں کو بھی لانا ہے کہ نہیں. اگر دین پہ عمل کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں، اسی بھی شرح آپ ہی کو امام نے بغداد میں رکھا اپنا نائب بنا کر. لیکن اگر دین پہ عمل نہیں کر سکتے، قید خانے میں جانا زیادہ بہتر ہے. ایسے اچھے شہروں میں رہنے کے مقابلے میں جہاں رہنے کی وجہ سے بے حجابی ہو. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں نا کہ مولانا دیکھیں میلبرن اور سڈنی میں حجاب جو اسلام بتاتا ہے بہت مشکل، کراچی وغیرہ میں تو ممکن ہے، یہاں تو مجبوری ہے. کوئی سمجھتی ہے کہ یہ جملہ جائز کر دے گا بے حجابی کو تو الٹا جملہ ہے. اس کا مطلب اگر یہاں ممکن نہیں، آپ کہیں کہ نہیں ممکن ہے ہم نہیں کرتے، تو آپ میلبرن میں رہ سکتی. اور اگر آپ کہیں یہاں ممکن ہی نہیں ہے تو میلبرن میں رہنا ہی حرام ہو جائے گا. جس جگہ دین پہ عمل ممکن نہ ہو وہاں پہ رہنا حرام ہے، اس سے جیل بہتر ہے. ہمارا آپ کا ملک جیل تو نہیں ہے، قید خانہ تو نہیں ہے، ادبی زبان میں قید خانہ ہوگا، مگر اتنا ایسا قید خانہ تو نہیں ہے نا کہ چھت آپ کے سر سے ٹکرائے اور دیواریں آپ کے پیر سے ٹکرائے اور 24 گھنٹے میں آپ کو کھولتا ہوا پانی مل. امام فرما رہے دو یہ سیرت. آج 2014 میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میلبرن اور سڈنی اور ٹورنٹو، نیو یارک اور واشنگٹن اور لاس اینجلس کی سہولتیں دیکھ کے لوگ دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں. جائیے اگر دین کو بچا سکتے، اگر اپنی اولاد کو دین پہ عمل کروا سکتے، ورنہ ساتویں امام کی سیرت جیل جانا بہتر ہے ایسی جگہ رہنے. اسی لیے میں نے کہا اب یہ میں نے بہت مختصر بات مکمل کی. میں بھی مطمئن نہیں ہوں اسلام مکمل بیان سے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے سننے نہیں آئے. آپ برادر محترم نذیر سرور بہت چھوٹے تھے جب سے انہوں نے نواخوانی شروع کی، میرے سامنے ان کی ساری زندگی گزری. مجھے معلوم ہے کہ آپ ان کو سننے آئے، اس لیے میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا آپ کے اور ان کے درمیان. مگر ساتویں امام کی 14 سال کی قید ہارون کے لیے ہمیشہ کی جہنم مل گئی، مگر عالم اسلام کے سامنے ایک اتنی بہترین اس کی مثال ہے کہ آخری زمانے 2014 میں جب اسلام غریب ہو جائے، خواتین کو بتا دوں کہ میں نے اس دوران کچھ حجاب کی بات کی تھی، چلیں کسی وجہ سے اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ 2-4 اور میرے دشمن آج کی مجلس کے بعد عورتوں میں پیدا ہو جائیں. لیکن امام کی سیرت یہ اس کا ایک اہم ترین پیغام. چنانچہ صاحب ایمان ساتواں امام ساری زندگی جو پیغام دے رہا اس کا کردار. لیکن اب جو بات مجھے بہت اہم کہنا تھی اور وقت نہیں رہا تو بہت جلدی اس کو سمیٹ کے، لیکن یہ بات بھی ضروری. مگر یہ جو ساتویں امام نے اپنی سیرت کے ذریعے پیغام دیا، اس میں ایک بات یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے خیالات کو یا جو آپ نے اپنے وطن میں انڈیا پاکستان میں کچھ سنا اس کو دین نہ سمجھیے. دین علوم اہل بیت کا نام ہے. اسی لیے امر بالمعروف کی بھی ایک شرط ہے کہ پہلے تمہیں پتا ہو کہ واجبات کیا ہیں، حرام کیا. یہ جو ہے کہ سیرت و کردار، واجبات پر عمل کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن یہ بہت اہم ایک بات میں کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے تو ذرا نامکمل رہے گی، لیکن بہرحال بات ہے. پہلے تو اس کے لیے تمہیداً 2 جملے کہیں. ساتویں امام کا تقیہ کا بڑا سخت زمانہ تھا، اسی لیے لقب کاظم ہے. کاظم غصے کو پینے والا، ٹالرنٹ، برداشت کرنے والا. وہ کیوں ہے اس پر بھی مجھے 10 منٹ بات کرنا تھی، لیکن آج وقت نہیں. کاظم تقیہ کا سخت ترین زمانہ تھا. حالت یہ تھی کہ لوگ ساتویں امام سے ملاقات تو چھوڑیے، امام کا نام بھی کہیں نہیں لے سکتے تھے.
ایسا بھی کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے جس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ امام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہ مثلا کہیں کہ میں نے معصوم سے یہ سنا، ایسا بھی لفظ نہیں. تو کوڈ ورڈ استعمال ہوتے تھے امام کے بدلے. جیسے معاویہ کے زمانے میں جو ابھی آپ نے مرگ معاویہ کی ایک تاریخ بنائی، مولا کا نام لینا جرم تھا. ابو زینب کہا جاتا، ابو زینب، ابو الحسن نہیں، ابو تراب نہیں، ابو زینب. 7ویں امام کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے تھے مومنین آپس میں: عبد صالح، عالم، فقی. عالم اور فقی. فقی مانے جو آپ کو حلال و حرام کے مسئلے بتائے. اور یہ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ تو بہت مشہور ہے کہ فقہ جعفریہ چھٹے امام کی وجہ سے 7ویں امام کی امامت چھٹے امام سے بھی زیادہ 35 سال. اور اس امامت میں 14 سال قید میں ہے تو 19 سال آزاد ہے. اور اس میں حلال و حرام کے مسئلے اس طرح سے سکھا کہ امام کا لقب ہی عالم اور فقی بن گئے. بلکہ امام کے والدہ تو وہ تھی کہ چھٹے امام کے پاس جب مدینہ کی عورتیں کوئی مسئلہ پوچھنے آتی تھی، امام جواب بھی نہیں دیتے. کہا جاؤ جا کر ام حمیدہ سے پوچھو. یہ چھٹے امام کی بیوی 7ویں امام کی والدہ کا وہ حلال و حرام کا اتنا علم رکھتی ہے، جو وہ کہے سمجھو یہ میں کہہ رہا. ایک غیر معصوم کو اتنا بڑا رتبہ امام معصوم دے رہا. ماں ایسی، اور پھر امام تو خیر نہیں معصوم. اس کثرت کے ساتھ حلال و حرام. ایک چھوٹی سی مثال دوں اور بات ختم کروں. مرحوم آیت اللہ خوئی اور خود آیت اللہ سیستانی، اسلام میں داڑھی رکھنا واجب ہے اور داڑھی کا منڈوانا حرام. مردوں کے، عورتوں کو اجازت ہے. تو داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور داڑھی کا منڈوانا حرام. مگر اس کے لیے روایتیں تو بہت ہیں. ان دونوں مراجع سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کا جو فتویٰ یہ احتیاط واجب ہے تو آپ کی اصل دلیل کیا، 7ویں امام کی حدیث بتائی کہ 7ویں امام نے اپنے بھائی سے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت. واقعات تو بہت سارے، رسول خدا کے واقعات ہیں، مولا علی کے واقعات ہیں، حسن مصطفیٰ کے واقعات ہیں داڑھی کے لیے. لیکن اہم ترین جو حدیث جو فقہ میں قبول ہوتی ہے وہ 7ویں امام کی. تو یہ ایک حدیث نہیں، میں بتا رہا ہوں حلال و حرام کے مسائل. کیونکہ اس کے بغیر جو پیغام امام دینا چاہ رہے ہیں کردار اور تقوی کا، وہ مکمل نہیں. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. آج کل آسٹریلیا میں بھی وہ خرابی آ گئی ہے جو یورپ اور امریکہ میں ایسے 30 سال پہلے آئی تھی. اور وہ یہ ہے کہ بعض اسلامک آرگنائزیشن ایک لسٹ ایشو کرتی ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، فلاں چیز استعمال نہ کیجئے، فلاں پیسٹ نہ استعمال کیجئے، فلاں صابن نہ استعمال کیجئے، فلاں بسکٹ نہ کھائیے، فلاں چنگم نہ کھائیے، فلاں ڈرنک نہ پیجئے. ایک لسٹ آتی ہے. یہ 30-35 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. یہ یورپ اور امریکہ میں تو یہ چیپٹر پہلے کھلا پھر بند ہو کے مر بھی گئے. لیکن آسٹریلیا میں اب لسٹ لوگوں کے پاس اب نظر آ رہی ہے. اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب کسی مومن کو ملی اس نے فوراً فارورڈ کر دی، فیس بک کے اوپر آ گئے، میل میں بھیج دی گئی. شرعاً یہ جائز ہی نہیں ہے. من افتى بغیر علم فقط کفر. جو بغیر علم کے فتویٰ دے رہا وہ کفر اختیار کر رہا. یہ کفر حقیقی مراد نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک طرح سے انٹرفیئرنس ہے دین خدا کے اندر. ایسی لسٹوں کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ لسٹ بنانے والوں کی میجورٹی کو نہ اپنی فقہ بتائے نہ ہماری. دیکھیں ہماری اور دوسروں کے فقہ میں بھی کچھ اختلافات ہو سکتا ہے کہ باہر کوئی چیز نجیس ہو، ہمارے یہاں وہ نجیس نہیں ہے. تو پہلے اپنے مسئلے معلوم کیجئے. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جہاں سے لسٹ آ. اور اپنے بھی اگر اپنی بھی کوئی لسٹ آ تو جب تک کہ آپ مراجع سے اس کی تصدیق نہ کیجئے. یہ کیا ہے دیکھیں، یہ آدمی کیا سمجھ رہا جو یہ لسٹیں آگے پھیلا رہا ہے فیس بک کے اوپر. جلیٹین کسی چیز میں استعمال ہوئی، فیس بک پہ آ گیا کہ وہ پروڈکٹ حرام ہو گئے. جلیٹین کسے کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، کون سی جلیٹین حلال ہے، کون سی جلیٹین حرام ہے، استحالہ کے ذریعے کتنی نجیس چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، کچھ پتا ہے اس آدمی کو. آنکھیں بند کر کے کیا سمجھ رہا ہے کہ میں امر بالمعروف کر رہا ہوں، میں تقوی لوگوں کو بڑھا رہا ہوں، میں کردار سازی کر رہا ہوں، میں انہیں حرام خدا سے آگاہ کر رہا ہوں. 7ویں امام کی زندگی کا یہ بھی ایک اہم ترین پہلو. چنانچہ قید خانے سے بھی امام کی یہ تبلیغ جاری ہے. اور یہی چیز تو ہارون کو دیکھیں، ہارون احمق بے وقوف آدمی کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ عقل مند نہیں ہے، مکار ہے،
مولا سے پوچھا گیا مولا یہ حاکم شام معاویہ یہ آپ سے آگے کیوں نکل گیا؟ کہ آپ کلکن نکرا اس کے پاس مکاری ہے، تو مکاری یہ چیز ہے اسلام کے اندر شیطانت۔ ہارون اتنا بے وقوف نہیں ہے، 14 سال امام کو کیوں اس نے قید رکھا، شہید کیوں نہ کیا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آل محمد کے کسی فرد کو شہید کرنا کتنا سخت ری ایکشن ہوگا، پھر آخر میں کیوں شہید کر دیا؟ جب مجبور ہو گئے، جب وہ دیکھ رہا ہے کہ 14 سال کی قید کے باوجود قید خانے سے ان کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں پہ دین خدا کا علم بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے دین خدا کی بہترین مثال بھی پیش کر رہے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں اپنے بہترین گھر میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو۔ تم کہتے ہو کہ مجھ سے حجاب اور یہ آنکھوں کی طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا، قید خانے میں ہارون نے غلط عورت کو بھیجا اور وہاں کا واقعہ ہر ایک کو پتا۔ جب ہارون نے دیکھا کہ تو قید میں بیٹھ کے ایک انقلاب لا رہے ہیں، ہارون نے کہا کہ اب ان کو شہید کرنا۔ چنانچہ امام معصوم نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا قید خانے کے اندر۔ یہ بھی بہرحال تاریخ اسلام کی کتنی بڑی ٹریجڈی، ایک ایسا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو جملہ کہنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن بتانا ہے کہ لوگوں کا یہ دشمنان اہل بیت کا مزاج سمجھے، کیونکہ بالکل یہی آج القاعدہ اور طالبان اور لشکر جنگ بھی پاکستان میں کر رہی ہے۔ یہ جملہ بہت عجیب جملہ ہے، علماء 7ویں امام کے احترام میں یہ جملہ عموماً پڑھتے بھی نہیں، لیکن میں پڑھ رہا ہوں، بہت ہی دل پہ جبر کرتے ہوئے۔ امام نے اپنے ساتھی کو بلایا اور کہا کہ عنقریب ابھی اسی رات کو ہارون کی جانب سے میرے پاس ایک تحفہ آنے والا اور اس تحفے کے اندر زہر ملا ہو، جیسے ہی میں وہ استعمال کروں گا، یہ شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ، آج کے دن میرا سارا جسم زرد پڑ جائے گا، پھر اگلا دن آئے گا میرا جسم ہرا ہو جائے گا، اور آخری دن آئے گا کہ میرے جسم کا رنگ ہو جائے گا، جو میری شہادت کی کہ بالکل قریب آنے کی نشانی ہو۔ جب میں شہید ہو جاؤں تو تم کچھ نہ کرنا، میرا بیٹا مدینے سے آئے گا، وہی مجھے غسل دے گا، وہی مجھے کفن پہنائے گا، وہی میری نماز پڑھے گا۔ اور تھوڑی ہی دیر گزری، یہ 3 دن پہلے کی بات ہے 25 رجب سے، تھوڑی ہی دیر گزری، ہارون کی جانب سے انگوروں کا تحفہ آیا۔ امام معصوم نے دیکھے ہارون کو بھی یہ بتانا کہ ہم جانتے ہیں سب کچھ، حکم خدا میں راضی، انگوروں کے 2 یا 3 دانے نوش فرما۔ اب اس کے بعد کا جملہ بہت کم پڑھا جاتا ہے کیونکہ احترام امامت بھی ایک چیز، اور 4تھا دانہ اٹھا کے اس کتے کے آگے ڈال دیا جو ہارون کا کتا تھا، غلام کے ساتھ ساتھ آ گیا۔ جیسے ہی کتے نے وہ دانہ انگور نگلا، فوراً ہی زمین پہ گرا اور تڑپ کے مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کے غلام، ہارون کا غلام گھبرا کے بھاگا، ہارون کے پاس گئے، کہا گیا حاکم انہیں پتا چل گیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ ہارون نے کہا کیسے پتا چلا؟ واقعہ سنا ہے۔ لیکن یہ ہے وہی آج ایسے کتنے واقعات کراچی اور پاکستان میں پیش آئے۔ ہارون آپ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا، غلام کو انتہائی سخت سزا دی، کہا میرا اتنا قیمتی کتا تو نے ضائع کر دیا۔ کتے کے مر جانے پہ ہارون تڑپ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ احترام امامت کے منافی ہے کہ میں آگے کچھ نہیں کہتا، لیکن امام کا ساتھی کہتا ہے کہ واقعا وہی کیفیت میں نے دیکھی کہ پہلے امام کا جسم زرد پڑا، پھر امام کا پورا جسم ہرا ہو گیا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ آج 24 رجب کا دن ختم ہوا، 25 رجب کی رات شروع ہوئی، اور ایک بار امام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کہاں بغداد، کہاں مدینہ، میرا 8واں امام اجازت امامت سے مدینے سے یہاں آ رہا، اور ایک مرتبہ بابا کو غسل دیتا ہے، بابا کو کفن پہناتا ہے، بابا کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اور آپ کے ذہن میں کوئی اور بیٹا بھی آ رہا ہوگا۔ بہرحال جنازہ تیار ہوا، حکم حاکم ہارون نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ جیسے ہی خبر ملے ان کی شہادت کی، ان کا جنازہ اٹھا کر بغداد کے پل پہ رکھ دینا، رات کا اندھیرا ہوگا، بغداد کا پل ساری رات سواریاں آتی اور جاتی ہیں، جب بغداد سے باہر گھوڑے جائیں گے وہ بھی اس لاشے پر سے گزریں گے، جو باہر سے بغداد آ رہے ہیں وہ بھی اس لاشے پر سے گزریں گے۔ صبح کے وقت
یہ لاشا پہچاننے کے قابل نہ رہے. واللہ خیر الماکرین. ہارون تو یہ ارادہ کر رہا ہے مگر ادھر ہوا کیا؟ رات کا اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. لیکن جو باہر سے سواریاں آ رہی ہیں بغداد کے پل کے درمیان پہنچ کے رک گئی. جو بغداد سے باہر جا رہی ہیں سواریاں وہ بھی درمیان میں پہنچ کے رک گئی. سواریوں کے مالک کوڑے مار رہے ہیں، چابک مار رہے ہیں، لیکن یہ سواریاں قدم بڑھانے کو تیار نہیں. اب سوار اترے، ایک مرتبہ آگے بڑھے کہ آخر ماجرا کیا ہے. کیا دیکھا؟ دونوں طرف کی سواریوں کے درمیان ایک سید معصوم کا لاشا پڑا ہے. اس کے احترام میں یہ سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے. بس یہ جو لوگوں نے منظر دیکھا، اب جو بڑی شان سے امام کا جنازہ اٹھا یہاں پر، ابھی منزل مصائب اختتام کو نہیں پہنچے. صرف یہ جملہ عرض کرنا ہے کہ یہاں پر ایک جملہ اور کہہ دوں. یہ 7ویں امام کا امتحان تھا کہ شہادت تک مصائب ہوئے، شہادت کے بعد لاشا محفوظ رہا. اور کربلا کا میرا آقا حسین، ایک بار گھوڑے تیار کیے گئے، اب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. مگر ایک جملہ اور سن لیجئے اور پھر ایک آخری جملہ چوتھے امام کے حوالے. ایک جملہ مولا 7ویں امام، میں آپ کے مصائب کم نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ کے عزادار پرسہ دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. لیکن مولا میں اتنا کہنا ہے، سارے مصائب آپ نے اپنی ذات پہ برداشت کر لیے، مگر ایک اطمینان تھا. میری بہنیں گھر میں کے ساتھ رہتی ہے، میری بیٹیاں گھر کے اندر حجاب کے ساتھ ہے. آج وہ کربلا کا آقا وقت شہادت بھی یہ پتا ہے، یہ معلوم ہے میرے پاس زینب کی چادر چلے گی، میرے پاس سکینہ کی چادر چلے گی. نہیں عزادار، تھوڑا سا میرے آخری دو جملوں کو سنو. حسین اس امتحان کے لیے بھی تیار ہے، مگر ایک امتحان ایسا ہے جو حسین بھی نہیں دے رہے، اللہ نے دیا بھی نہیں. اور وہ کون سا امتحان؟ پھر ایک جملہ اور عرض کروں گا تب جا کے مجلس ختم ہوگی. آخری دو جملے. ایک امتحان ایسا ہے اللہ نے حسین سے وہ امتحان دیا بھی نہیں. حسین بہنوں کی چادر چھنے کی تیار، بیٹیوں کی چادر چھنے کی تیار، مگر فاطمہ صغریٰ کی چادر چھنے. حسین کی نام 28 رجب حسین کا قافلہ چلنے والا ہے. ایک بار فاطمہ صغریٰ نے زینب سے کہا پھوپھی اماں میں ایک درخواست لے کے آئی، بابا سے سفارش کریں مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں، اکیلا چھوڑ کے نہ جائیں. زینب نے تسلی دی، زینب شریکت الحسین ہے نا، تسلی دی. کہا صغریٰ گھبرانا نہیں، ہم لوگ چند دنوں بعد واپس آئیں گے. تڑپ کے یہ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ آپ آئیں گی، میرا بابا نہیں آئے گا. زینب نے گھبرا کے کہا بیٹی یہ کیا کہہ رہی؟ کہا پھوپھی اماں کل میرا دل گھبرا رہا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، میں کمرے سے نکل کے صحن میں گئی، میں نے دیکھا صحن کی پچھلی دیوار کے ساتھ کوئی سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے اور بار بار کہہ رہی ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین. میں نے پہچان لیا یہ میری دادی فاطمہ ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی ہے. پھوپھی اماں آپ کو دادی فاطمہ کا واسطہ، بابا سے کہیں مجھے لے کے جائیں. زینب صغریٰ کا بازو تھام کے حسین کے کمرے میں آئے اور کہا بھیا جب سب کو لے جا رہا ہے صغریٰ کو بھی لے جا. عجیب جواب دیا. کہا زینب بہن میں ساری بیٹیوں کی بے پردگی برداشت کر سکتا، صغریٰ کی بے پردگی برداشت نہیں ہو سکتی. مولا ابھی کیوں؟ کہا میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا کی شبیہ ہے یا میرے بابا کی شبیہ ہے، مگر میری صغریٰ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. میں شبیہ زہرا بازاروں میں کیسے دیکھوں، دیواروں میں کیسے دیکھوں. لیکن وہی فاطمہ زہرا، ایک آخری جملہ سنیے، وہی فاطمہ زہرا جو صغریٰ کو اپنے باپ کا ماتم سنانے آئے، وہ بغداد کے پل پر بھی پہنچی. بغداد کا ایک لوہار کہتا ہے آدھی رات میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، ایک سیاہ پوش بیوی